اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم چوتھے سپارے کا آغاز کریں گے اور سورۃ آل عمران کو کنٹینیو کرنے کے ساتھ ساتھ سورۃ نساء کے کچھ حصے کا مطالعہ بھی کریں گے۔ اس سپارے کے آغاز میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ یعنی ساری پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ، اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اچھی چیز کا صدقہ کیا جائے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ حج کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ راہ پا سکتے ہوں کا مطلب زیادہ راہ کی استطاعت اور فراہمی ہے، یعنی اتنا خرچ کہ سفر کے اخراجات پورے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ استطاعت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ راستہ پرامن ہو اور جان و مال جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ صحت و تندرستی کے لحاظ سے سفر کے قابل ہو، نیز عورت کے لیے محرم بھی ضروری ہے۔ پھر آیت نمبر 102 سے دوسرا حصہ سٹارٹ ہو جاتا ہے جس میں تقویٰ کا حکم دے کر مسلمانوں کو اپنی اجتماعیت مضبوط کرنے کے متعلق انسٹرکشنز دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے انسٹرکشن یہ دی گئی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے احکام و فرائض پورے طور پر بجا لائے جائیں اور منہیات کے قریب نہ جایا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ ولا تفرقوا، یعنی پھوٹ نہ ڈالو کے ذریعے فرقہ بندی سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مذکورہ دو اصولوں جو اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے ہیں ان سے انحراف کرو گے تو تمہارے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی اور تم الگ الگ فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف و تفرقہ کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہیں تھا اور وہ اس کے دلائل سے بے خبر تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنے دنیاوی مفاد اور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف و تفرقہ کی راہ پکڑی تھی اور اس پر جمے بھی ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے مختلف اسلوب اور پیرائے سے بار بار اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے اور اس سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے، مگر افسوس کہ اس امت کے تفرقہ بازوں نے بھی ٹھیک یہی روش اختیار کی کہ حق اور اس کی روشن دلیلیں انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہیں، مگر وہ اپنی فرقہ بندیوں پر جمے ہوئے ہیں اور اپنی عقل و ذہانت کا سارا جوہر سابقہ امتوں کی طرح تعویل و تحریف کے مکروہ شغل میں ضائع کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں امت مسلمہ کو خیر امت قرار دیا گیا ہے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ پھر مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے اے ایمان والو، تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا کسی اور کو نہ بناؤ۔ یہ ٹاپک پہلے بھی گزر چکا ہے، یہاں اس کی اہمیت کے پیش نظر پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ بتانا دلی دوست اور رازدار کو کہا جاتا ہے۔ کافر اور مشرک مسلمانوں کے بارے میں جو جذبات و عزائم رکھتے ہیں ان میں سے جن کا وہ اظہار کرتے ہیں اور جنہیں اپنے سینوں میں مخفی رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نشاندہی یہاں پر فرما دی ہے۔ اس کے بعد آنے والی آیات میں جنگ احد کی شکست و انفاق پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں ایک تو منافقین کھل کر سامنے آئے، پھر اس کے بعد دو گروہوں دو جماعتوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے، اور مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی گئی کہ صبر اور تقویٰ کو اختیار کریں، سود سے اجتناب کریں، دل کھول کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور انفاق اور جہاد کے ذریعے اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اس جنت کی طرف دوڑو۔ پھر آگے چل کر اہل ایمان کی صفات ڈسکرائب کی جا رہی ہیں کہ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔
انہی کا بدلہ ان کی رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ یہ سب وہ صفات ہیں جن کو انشاءاللہ ہم خود اپنانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اور آگے مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ گزشتہ جنگ میں جو تمہیں نقصان پہنچا اس سے نہ سست ہو نہ اس پر غم کھاؤ، کیونکہ اگر تمہارے اندر ایمانی قوت موجود رہی تو غالب و کامران تم ہی ہوگے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قوت کا اصل راز، ان کی کامیابی کی جو بنیاد ہے وہ کلیئر کر دی ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان جو تھے وہ ہر مارکے میں کامیاب ہی رہے۔ پھر جنگ احد کا جو ہے وہ مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ یعنی احد میں مسلمانوں کو جو عارضی شکست ان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوئی، اس میں بھی مستقبل کے لیے کئی حکمتیں چھپی ہوئی تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے، کیونکہ صبر و استقامت ایمان کا تقاضا ہے۔ جنگ کی شدتوں اور مصیبتوں میں جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا یقیناً وہ سب مومن ہیں۔ دوسری یہ کہ کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کر دے۔ تیسری یہ کہ ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دے۔ پھر آگے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تربیت کا ایک اور پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائے تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ عنقریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ پھر مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے یا پھر اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ احد کی شکست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض کفار یا منافقین مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ تم اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ۔ ایسے میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ کافروں کی اطاعت ہلاکت و خسران کا باعث ہے، کامیابی اللہ ہی کی اطاعت میں ہے اور اس سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ آگے چل کر احد میں شکست کی 5 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ بعض افراد کی کمزوری، دوسری باہمی اختلاف، تیسری مال غنیمت کی محبت، چوتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور پانچویں دنیاوی طلب اور محبت۔ جنگ احد میں منافقین کا کردار، ان کی حفظ اقتدار کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ منافقین اپنے آپ کو قیادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ زیادہ بہتر سمجھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ بطور قیادت، بطور لیڈرشپ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر مسلمانوں کو ایک احسان کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اور اس کے بعد منافقین کی چند صفات کا تذکرہ ہے اور سچے مسلمانوں کی ہمت افزائی بھی کی گئی ہے۔ اب ہم سورت کے آخری حصے کا مطالعہ کریں گے جو کہ آیات 190 to 200 ہے۔ عقل مندوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، یعنی یہ دنیا کے وسائل، آسائشیں اور سہولتیں بظاہر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، در حقیقت متاع قلیل ہی ہیں، کیونکہ بالآخر انہیں فنا ہونا ہے اور ان کے بھی فنا ہونے سے پہلے وہ حضرات خود فنا ہو جائیں گے جو ان کے اصول کی کوششوں میں اللہ تعالیٰ کو بھی فراموش کیے رکھتے ہیں، ہر قسم کے اخلاقی ضابطوں اور اللہ کی حدوں کو بھی پامال کرتے ہیں۔ پھر اہل کتاب کی کچھ کوالٹیز کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں
جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اہل ایمان کو 4 ہدایات دی گئی ہیں جن کے ذریعے کافروں پر غلبہ پایا جا سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے سورہ نساء کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ نساء کے معنی ہیں عورتیں۔ اس صورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ اس کا زمانہ نزول یہ ہے کہ غزوہ احد شوال 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری کے درمیان میں مختلف حصوں میں یہ صورت نازل ہوئی۔ سورۃ آل عمران کے آخری حصے میں ہم نے نئی امت کی تنظیم اور اتحاد کی انسٹرکشنز پڑھی تھیں۔ سورۃ نساء میں یہ ڈیٹیل ہے کہ یہ تنظیم، یہ آرگنائزیشن صرف میدان جہاد تک محدود نہیں ہے بلکہ خاندان سے لے کر ریاستی اداروں تک وسیع ہے۔ سورۃ نساء کو 9 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس کا پہلا حصہ آیات 1 to 43 پر مشتمل ہے، جس میں اس نے معاشرت کے احکام ڈسکرائب کیے گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز میں ارشاد ہوتا ہے اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ نکاح کے نتیجے میں رشتے بنتے ہیں، خاندان بنتے ہیں، اور خاندان معاشرے کا بیسک یونٹ یعنی بنیادی اکائی ہے۔ اس کے بعد یتیموں اور بیواؤں کے حقوق کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔ عورتوں میں 4 سے نکاح کی اجازت دی گئی، لیکن ان کے ساتھ انصاف کرنے کی شرط بھی لگائی گئی۔ یتیموں کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو، پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچی میں تباہ نہ کرو۔ مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں۔ ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے، پھر جب انہیں ان کا مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اور عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیات 12 to 14 میں وراثت کے احکام کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، اس کی مقرر عہدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور ایسوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ احکامات کی ڈیٹیل میں تو نہیں ہم جا سکتے، لیکن بیسیکلی آیت نمبر 7 سے جو ہمیں قانونی احکامات ملتے ہیں ان پر ہم ایک نظر دوڑا لیتے ہیں کہ میراث صرف مردوں کا حصہ نہیں بلکہ عورتیں بھی اس میں حقدار ہیں، اور تقسیم ہر صورت ہوگی، خواہ مال کم ہو یا زیادہ ہو۔ قانون ہر قسم کے اموال اور املاک پر جاری ہوگا۔ حق اس وقت ہے جب مرنے والا مال چھوڑ کر مرا ہو، اور قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار جو ہیں وہ حصہ دار نہیں ہوں گے۔ وراثت کے حوالے سے یہ بات بھی بتائی گئی کہ تمام حصے وصیت پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد تقسیم کیے جائیں گے، اور اسی حصے میں بدکاری اور فحاشی کی ابتدائی سزائیں بھی بتائی گئی ہیں، لیکن یہ احکامات بعد میں منسوخ ہو گئے کیونکہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں پھر بدکاری کی باقاعدہ قانونی سزا جو ہے مقرر کر دی گئی۔ اگلی آیات میں اس میں معاشرت کے اصول ڈسکرائب کیے گئے ہیں۔ شوہروں کو بیویوں کے متعلق ہدایت کی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو، اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے۔ یہاں پہ بھی قرآن پاک میں بیوی کے ساتھ انہیں معاشرت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی حدیث میں بڑی وضاحت و تاکید کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آیت کے اسی مفہوم کو یوں بیان کیا گیا ہے، مومن مرد یعنی شوہر مومنہ عورت یعنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ بے حیائی کے علاوہ اگر بیوی میں کچھ اور کوتاہیاں ہوں جن کی وجہ سے خاوند اسے ناپسند کرتا ہو تو اسے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلاق نہ دے، بلکہ صبر اور برداشت سے کام لے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے خیر کثیر پیدا فرما دے، یعنی نیک اولاد دے دے، یا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانہ کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تم اور اسے کیسے لے لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے؟
خود طلاق دینے کی صورت میں حق مہر واپس لینے سے نہایت سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے، اور مضبوط عہد و پیمان سے مراد وہ عہد ہے جو نکاح کے وقت مرد سے لیا جاتا ہے کہ تم اسے اچھے طریقے سے آباد کرنا یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا۔ آگے کچھ اور احکامات کا تذکرہ آ جاتا ہے جس میں سوتیلی ماں سے نکاح حرام قرار دیا گیا۔ خواتین کی ایک لسٹ دی گئی ہے جن سے نکاح حرام ہے، جن میں مائیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاعی مائیں، بہنیں، ساس، بہو، سوتیلی بیٹیاں اور وہ جو کسی اور کے نکاح میں ہوں، سب حرام قرار دی گئیں کہ ان سے نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ آج کے سبق کا اختتام ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 147 میں آنے والی دعا سے کریں گے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔